Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. How are you? Um, After a long time, I'm making this video. اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے میں قرآن آپ سے کھلواتی ہوں. اکثر آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیے گا کہ سب سے پہلے قرآن کھولنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرانسلیشن والا قرآن لیتے ہیں. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ کون سی اردو ٹرانسلیشن لیں تو مودودی صاحب کا قرآن جو ہے مطلب اس میں تھوڑی ایزی اردو ہوتی ہے، مطلب جو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو آپ وہ لے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پھر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ سر پہ جو ہے فیمیلز کو بھی میں کہوں گی سر پہ دوپٹہ لیں، اپنے بال کور کریں، بیکاز اگر آپ فیمیل ہیں اور آپ کے سر کے بال نظر آ رہے ہیں تو فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو آپ کے میک شور آپ کے بال کورڈ ہوں، آپ کا باڈی پراپر طریقے سے کورڈ ہو. اور پھر جو ہے آپ اللہ سے آپ قرآن سامنے رکھیں اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا جو بھی مسئلہ ہے اس قرآن کے ذریعے سے میری رہنمائی فرمائیے. اور یہ کہہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے پہلے پڑھنا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. کیونکہ سورہ نحل جو ہے جو 16 نمبر کی صورت ہے اس کی 98 نمبر کی آیت ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو شیطان مردود سے. تو موسٹ پرابلی کہ شیطان بھٹکا دیتا ہے انسان کو. ایک آیت بھی جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ اگر مس انٹرپریٹ شیطان کر دے تو انسان کے دل میں جو ہے شکوک اور شبہات اور وساوس پیدا ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ حاصل کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بال پراپرلی کورڈ ہونے چاہیے. میں نے ایسی بھی خواتین کو دیکھا ہے کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، آیت الکرسی جو ہے ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میک شور کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے نا کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کو معجزہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے پیچھے مطلب ویریس ریزنس، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اس کی آیتوں کے پیچھے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. تو جب ہم اسے پڑھتے ہیں یا ہم اسے سنتے ہیں زور سے تو اللہ کے حکم سے جو ہے فرشتے جو ان آیت کے پیچھے ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں اور وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. کوئی بیماری ہے تو اس کو سالو کرتے ہیں، کوئی پریشانی ہے تو اس کو گھر میں کوئی پریشانی ہے یا آپ کے اراؤنڈ جو پریشانی آپ کی ہے اس کو سالو کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں یہ سارے کام. اور توبہ استغفار کو بھی لازم پکڑیے، ٹھیک ہے، اور صدقہ دیجیے. ٹھیک ہے، توبہ استغفار اس کو لازم پکڑ لیں اور صدقہ دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ والی جو ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو کثرت سے جو ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت ہر مشکل سے نکلنے کا اس کے لیے رستہ بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے. تو ہر مشکل سے نکلنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رستہ بنا دیتے ہیں استغفار سے. اور پھر جو ہے جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو کسی ایسے بندے کو کوشش کریں صدقہ دیں جو واقعی بہت زیادہ ڈیزرونگ ہو. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ استغفار اور توبہ کرنے والے ہم سب کو بننا چاہیے. اچھا، یہ جو میں بیچ میں قرآن کھلواتی ہوں بیچ میں سے، تو اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ صحیح ہے یہ وہ، لیکن میں نے جتنی مرتبہ بھی کھولا ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، ایون کہ سم ٹائمز لائک فون پہ بھی آپ کسی کے لیے قرآن کھولتے ہو اور وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا، آگے والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو آپ اس کی طرف سے اللہ کا نام لے کے اللہ سے دعا کر کے کہ اس کا جو بھی مسئلہ ہے اس قرآن سے رہنمائی فرمائیے اس کی. تو جب آپ قرآن کھولتے ہیں میرا اتنی مرتبہ جو ہے وہ بالکل ایکیوریٹ نکلتا ہے اس کا مسئلہ. مطلب ایک ٹائم مطلب میں کئی مرتبہ بہت ساری میرے پاس ایگزامپلس، لیکن ریسنٹلی جو ہے دو تین واقعات ایسے ہیں. مطلب میں فون پہ جو ہے میری ایک میٹ تھی جو ماسی تھی جو مل نہیں پاتی تھی مجھ سے، پہلے ان سے قرآن پڑھتی تھی، تو میں نے فون پہ جو ہے اس کے لیے اس کی طرف سے قرآن کھولا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی کیا مسئلہ ہے. میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کا مسئلہ ہے اس قرآن سے سی رہنمائی فرمائیے. تو اس کا اس طرح آنے لگا کہ صبر کرو اور جتنا تمہارے ساتھ برا کیا گیا بس اتنا ہی بدلا لو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس طرح کا اس کے رنج مت کرو، اس طرح کا اس کی آیتیں نکل رہی تھیں. تو میں نے اس سے جب میں نے پورا پیج پڑھ لیا، سب کچھ اس کا پڑھ لیا، تو اس کا جو ہے میں نے اس سے پوچھا، مطلب اس نے مجھے خود ہی بتایا کہ باجی آج مجھے جو ہے بہت برے طریقے سے جو ہے
ایک باجی تھی جن کے پاس میں نے بہت محنت سے کام کیا تھا رمضانوں میں، اس نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا، تو ناحق نکال دیا اس کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کی زیر نگرانی ایک دوسری ماسی کو ٹرین کیا اور اس کو سستے مطلب اسے تھوڑے سے کم پیسوں پہ اسے رکھ لیا اور اس کو نکال دیا. تو پھر یہ ایک ایگزامپل تھی. پھر اس کے بعد جو ہے ایک بچی تھی کام، وہ بھی ماسی تھی، مطلب وہ ماسی کا کام کری تھی، تو مطلب وہ تقریباً شی واز 16 ایئرز اولڈ، جو اس نے مجھے اپنی زبان سے بتایا 16 سال کی تھی، لیکن اس نے اپنی مطلب وہ 9 سال کی لگتی ہے دیکھنے میں، بیکاز اراؤنڈ بیکاز یو نو لائک شی واز سک ڈیو ٹو ویریس ریزنس نا. تو کیا ہوا کہ میں نے اس قرآن کھلوایا اسے نا، تو اس کا ایسے آنے لگا کہ جو ہے نا زیادتی جو زیادتی کرتے ہیں اور ایسے ہی کہ جو ہے نا مطلب سب کو ایک مہلت عمل ہے، لیکن ان کے بارے میں آیا تھا کہ زیادتی کرتے ہیں تو ایک مہلت عمل ہے، اسے نہ پہلے ان کو جو ہے وہ چھوٹ ملے گی، نہ اس کے بعد جو ہے ان کو مہلت ملے گی، نہ اس سے پہلے جو ہے ان کو ان کی پکڑ ہوگی، نہ اس کے بعد ہوگی. تو اس طرح سے اس کا آ رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے بولا بیٹا کیا تم نے سوچ کے جو ہے قرآن کھلوایا تھا، مطلب کیا پرابلم تھی تمہاری؟ تو شی اسٹارٹیڈ کرائنگ، اور پھر اس نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا کہ جو ہے نا کہ کہیں پہ جو ہے اسے کام ملا ہے صبح شام کا، اینڈ شی واز ناٹ کمفرٹیبل وتھ اٹ، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے کسی گھر میں وہ کام کرتی تھی، تو وہاں پہ جو ہے کسی نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا. تو اب اسے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ ان اپروپریٹ غلط سلوک کیا تھا، تو اب اسے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ وہ نہ کرے اس میں. تو اور پھر اس کی امی جو ہے اس کو صبح شام سناتی رہتی ہیں کہ نہیں تم جاؤ کام کرو یہاں پہ، اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی میرے سامنے کہ جو ہے نا، کیونکہ وہ پچھلے گھر میں جو ہے اس کے ساتھ برا مطلب یہ سلوک کیا گیا تھا کہ وہ ایک وہاں پہ کوئی بوڑھا آدمی ہوگا اور اس نے جو ہے مطلب عجیب سی باتیں کرنے لگا، اور گزرتے ہوئے اس کو ٹچ کرتے ہوئے جو ہے وہ گیا ہے. تو شی واز ویری اپسیٹ اباؤٹ اٹ. اس نے کہا کہ میں تو بہت خوش تھی کہ ابھی دوسرے گھر میں مجھے نوکری ملی ہے، نوکری لگی ہے، لیکن جب میں گئی ہوں وہاں پہ تو مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی، تو میں نے وہاں پہ میں نہیں گئی. تو اس کی امی صبح شام سے جھٹکیاں دیتی ہیں کہ تم کام پہ کیوں نہیں جاتی. میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ میرا پھر میں نے اپنا نکالا بعد میں، ابھی کل کی بات ہے، تو مجھے بھی کسی بات پہ کچھ غصہ آ رہا تھا کسی پہ، تو میرا بھی بہت ایکیوریٹ نکلا کہ جو ہے اپنی زبان سے وہ بات نکالا کرو جو بہترین ہو. تو یہ جو طریقہ ہے نا، یہ ایسا ہی نہیں ہے، مطلب آئی مین ٹو سے کہ بالکل ایکیوریٹ نکلتا ہے. اور سیدھے ہاتھ پہ جو عربک ہے وہ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے، اور الٹے ہاتھ پہ جو آپ کا ترجمہ ہے پھر اس پہ آپ غور کریں گے کہ آپ نے جو مسئلہ سوچا ہے اور اگر آپ خود کر رہے ہیں تو ظاہر آپ بولیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مسئلہ ہے، یہ والا میرا جو مسئلہ ہے، تو اس قرآن کے ذریعے میری رہنمائی فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا بالکل قبول کرتے ہیں. اور جب میں اس طرح سے، میں تو ایسے ہی بول دیتی ہوں نا، مجھے کیا پتہ ہے آگے والے کا کیا پرابلم ہے. جب میں فون پہ کسی کا کھولتی ہوں تو کہ میں بولتی ہوں بس کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ، جو بھی اس کی تکلیف ہے، مطلب میں یہ سوچتی ہوں نا کہ اس کی جو بھی مسئلہ ہے، جو تکلیف آپ کو دیتا ہے، جو آپ کو بے سکون کرتا ہے، بس وہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی قرآن سے جو ہے نا اس کی رہنمائی فرمائی. تو اس طرح سے کر کے کھولتی ہوں تو بالکل ویسے ہی نکلتا ہے. اور آپ بھی بالکل کر سکتے ہیں، سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے. قرآن جو ہے وہ سب کا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کا ہے، ٹھیک ہے نا. بس یہ ہے کہ آپ اسے جتنا پریکٹس کریں گے اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر، تو آپ کو اتنا اچھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ایسا علم بھی دے دے گا کہ جس سے آپ کا جو آپ کو اور زیادہ آپ کو علم میں اضافہ ہوگا. بہرحال اللہ کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ بہت اسپیشل ہوتے ہیں، ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ کی بہت مشیت ہوتی ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ایسا کچھ دینا چاہتا ہے، علم وغیرہ، اور ہم اس کے لائق نہیں ہوتے، تو پھر ہماری زندگی میں زیادہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے بیمار زیادہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مسائل زیادہ. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ یوں کرنا ہے، آپ یوں جاتے ہیں، آپ بیمار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. اللہ اپنی مرضی سے چلتا ہے. تو جب آپ بیمار ہوتے ہیں، جب آپ وہ ہوتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. فجر تو چھوڑے، تہجد بھی بندہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ذکر اور اذکار اور توبہ استغفار اور صدقے اور کیا کچھ نہیں کرتا.
تو بس یہ چیز ہوتی ہے کہ پھر وہ انسان جو ہے جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ دینا چاہتا ہے، اسپیشل جو علم ہوتا ہے یا اپنی کوئی چیز وہ اسے دینا چاہتا ہے، وہ اسے دیتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا جو نکلا تھا، تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں. اور یہ سارے قرآن کی آیتیں تو سب کے لیے ہیں. تو آیتیں کچھ ایسی تھیں کہ میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ لازمی ڈسکس کروں. سورہ بنی اسرائیل جو ہے 17 نمبر کی صورت ہے. اس کی جو ہے 49 سے لے کے 57 تک جو ہے اس کا ترجمہ ہے. ہاں، تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں پڑھنا اور پھر ساتھ میں اس کو انٹرپریٹ بھی کرتی جاتی ہوں. آپ بھی سمجھیں اور آپ بھی طریقہ سیکھیں، تاکہ آپ جو ہے، اور صرف یہ نہیں کہ مصیبت میں مشکل میں ہی کھولنا ہے، ہر روز آپ کھول سکتے ہیں. ہر روز آپ کھولیں، ایک دو مطلب کھولا کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اب جیسے ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کی، لیکن آپ بولیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنے گناہ ہو رہے ہیں، مجھ سے اتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے، تو آپ پلیز اس قرآن کے ذریعے سے میری رہنمائی فرمائیے. اور رہنمائی تو ہمیشہ ہی قرآن سے لینی چاہیے نا. تو چلے میں اب آیتوں کا عربک نہیں پڑھتی ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا. تو میں 49 سے لے کے نا 57 تک جو ہے آپ کا ترجمہ پڑھتی ہوں اس کا. سورہ بنی اسرائیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. غور سے سنا کریں میری ویڈیوز، کیونکہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہوتی ہوں. جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا ہے دوسرے لوگوں کے ذریعے، جو ماشاءاللہ بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے اور بہت زیادہ اس کا ترجمہ پڑھنے والے، اور یہ وہ نہیں ہے جو محافل میں بیٹھتے ہیں اور مطلب ایک طرح سے ان کی وہ ہوتی ہے نا، واہ واہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ اچھا یہ تو اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہے نا. ایک شو آف، یہ بھی ایک شو آف ہوتا ہے. وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، بہت ڈیڈیکیٹڈ اور اللہ سے لو لگانے والے لوگ ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے ملوایا. اور بس یہی ہوتی ہے کہ انسان جب کسی چیز کی نیت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز سے انسان کا ملوا دیتا ہے وہ چیز، جلد یا بدیر، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور جب اس کی مشیت ہوتی ہے. تو لیٹ سٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تو کہو کیا عجب ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں. اب میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا یہاں پہ یہ بولتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اب یہ صرف کافروں کا ہی نہیں ہے. جیسے میرا آیا تو میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ کسی کا آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف کافر ہی یہ ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ ڈاؤٹس موجود ہیں، کیونکہ اگر ہمیں ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ہم سے سارے سوالات پوچھے گا تو ہمارا عمل کچھ اور ہوتا. ہمارا عمل وہ نہیں ہوتا جو اب ہمارا عمل ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس چیز کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کریں. ان سے کہو تم پتھر ہو یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی بات ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لازمی ہمیں اٹھایا، یعنی کہ لازمی ہمیں اٹھایا جائے گا. ہمیں ہمارے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو ہے نا ہم اپنی مرضی سے جئیں، غلطیاں کریں، دوسروں کے حقوق ماریں یا غلطیاں کریں اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ ہمیں جو ہے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور ہم سے پوچھے گا.
کہ تم نے یہ مسٹیکس کیوں کی، جب تمہیں میں نے یہ دیا تھا تو تم نے یہ مسٹیکس کیوں کی. ٹھیک ہے، اب میں آگے پڑھی ہوں. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. ٹھیک ہے نا، اب یہ سارے ہمارے ہی ڈاؤٹس کلیئر ہو رہے ہیں. یہ ہم اپنے پرسپیکٹیو میں، کفار تو یہ کرتے تھے، لیکن ہمارا دل بھی جو ہے کہتے ہیں نا، وہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا، پتہ نہیں بے محل شعر یا آئی ڈونٹ نو، مطلب موقع کے حساب سے ہے، یعنی شعر تو بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے. یعنی تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو ہمارا دل تو صنم آشنا ہے، ہمارا دل تو چیزوں کو پوچھتا ہے، دنیا کو پوچھتا ہے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں ہمارے دل میں بھی کفار والے خیالات آئیں گے. تو بہرحال کہ اگر ہمارا دل میں یقین ہوتا کہ ہم دوبارہ سے اللہ تعالیٰ میں زندہ کرے گا، تو ہمارا عمل یہ نہیں ہوتا. ہمیں جنت دوزخ ملے گی، دوزخ میں گرائے جائیں گے، تو ہمارا یہ عمل نہیں ہوتا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ، اور پھر اگر ڈاؤٹ ہے کہ کون کرے گا، تو پھر یہ ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا. اور آگے وہ سر ہلا ہلا کے پوچھیں گے. اب سر ہلا ہلا کے پوچھنے کا کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ ایک طرح مذاق میں بھی جو ہوتا ہے نا، یا ایک سیکنڈ، اصغاث کے معنی ہے سر کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف ہلانا، جس طرح اظہار تعجب کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے آدمی کرتا ہے. تعجب کرنے یا مذاق کے لیے کرتا ہے نا، کہ اچھا یہ کب ہوگا، اچھا یہ کب ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو وہ ضرور پوچھیں گے. اچھا، وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے نا، مذاق کرتے ہوئے جو سر ہلاتے ہیں نا، اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تو کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو. اب دیکھیں یہاں پہ قریب آ لگا ہو، یعنی یہ نہیں کہ ہم آخرت اور قیامت کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ہماری تو جب موت ہوگی، ہمارا جب دل بند ہوگا، جسم ہمارا ختم ہو جائے گا، ہماری تو اسی وقت سے قیامت، حساب کتاب ادھر سے شروع جائے گا. یا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی. تو یہی بات ہمیں سمجھنی ہے کہ اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس طرح انٹرپریٹیشن کیسے کرتے ہیں، سمجھتے کیسے ہیں اس کو؟ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے پڑھ رہی ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کا مطلب ہے وہی آیات کے درمیان وہی چیز پڑھ رہی ہوں، مطلب یہ نہیں کہ اس کے آگے پڑھ رہی ہوں، یعنی کہ 56 کے اندر، 57 کے اندر یہ آیات، اس سے کہ آگے مطلب آگے پڑھ رہی ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے. اب ہم ذرا سٹاپ کرتے ہیں اور اس پہ شیطان پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. اور اکثر یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے بہت زیادہ کسی بات پہ، یا کوئی بات جو ہے ہمیں ناگوار ہوتی ہے، جو ناگواری میں تو نہیں کہی جاتی، لیکن کوئی ایسی بات ہے جو، جیسے فار ایگزامپل کسی نے کسی کی ہمارے سامنے تعریف کر دی ہے، کہا کہ اس بندے نے تمہارے بارے میں مطلب وہ تو تمہارے بارے میں کتنا وہ کرتا ہے، اور وہ جو ہے بندہ جو ہے بالکل ہی اپوزٹ ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جو مطلب ہمیں ناگوار جینونلی ہو، ہمیں بہت غصہ بھی آئے اور ہمارا دل چاہے کہ ہم منہ پہ کہہ دیں، یا پھر کسی کوئی بات انتہائی غلط ہو، تو اس وقت انسان غصے میں آ کے جو ہے کچھ بھی بولے، کچھ بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے، کوئی بھی گالی بھی نکل سکتی ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ایک مرتبہ جب گالی نکل جاتی ہے نا، تو شیطان دیکھیں کیا کرتا ہے. ایک مرتبہ جب گالی نکل جاتی ہے، اب وہ چیز چینج نہیں ہو سکتی. آپ نے جو اسے الفاظ ادا کر دیے نا، اب وہ اس کے دل میں رہیں گے، اور جب اگر اس کی آپ سے بن بھی گئی، اور جب اس کو غصہ آئے گا آپ کی ذات پہ، تو پھر وہ ساری پنڈورا باکس جو ہے نا اوپر آنا، اس کو سب یاد آئے گا. وہ سب شیطان کا یہ ایک چال ہوتی ہے کہ آپ کی زبان سے پہلے وہ نکلوا دے بات، اور پھر کیا چال ہے کہ بار بار جو ہے آپ اس کے ساتھ جتنی بھی نیکی کر لو،
لیکن بار بار یہی باتیں جو ہے وہ آپ اس کے ذہن میں لائے گا کہ دیکھو اس نے یہ تمہیں بولا تھا، یہ کہا تھا، حالانکہ آپ نے اس کے ساتھ بہت نیکی کی ہوگی. تو یعنی کہ آپ پوری عمر اس کے ساتھ پھر انبن ہی رہے گی، دل میں جو ہے وہ نفرت ہی رہے گی یا دوری ہوگی. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو، یعنی جو اللہ کی بات مانتے ہیں، قرآن کی بات مانتے ہیں، اسے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب دیکھیں سم ٹائمز اٹ آلسو ہیپنس کہ ایک بندہ ہے جو حق، دونوں کبھی کبھی ہوتا ہے نا، دو لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے، پھر دونوں کی غلطی نہیں ہوتی یا ایک بندے کی غلطی ہوتی ہے، اسپیسیفکلی غلطی ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے، لیکن دوسرا بھی جو ہے وہ بھی مطلب تھوڑا سا جھکتا نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ شیطان کے جو شیطان کی باتیں مانتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو جان بوجھ کے جو ہے وہ غلط کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے غیبتیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کے جو ہے برائیاں کر رہے ہیں، دے نو اٹ ایگزیکٹلی ہو دے آر. ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے منافق ہیں ایک نمبر کے. تو میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے اب شیطان تو ان کے ساتھ، وہ شیطان کی باتیں مان رہے ہیں، شیطان کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں، تو ان کے ذریعے جو ہے پھر وہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے ان کی، اور وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں یا کچھ اس طرح. تو آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے گی، کچھ اس طرح ہوگا، تو پھر جو ہے نا ان کی طرف جو بات ہے، آپ کی کچھ ایسی سچویشن ہے کہ آپ کی طرف جو ہے بات آپ کی خراب ہو جائے گی اس کے ساتھ. اب اس کے ساتھ تو جو خراب ہو، لیکن اس کے ساتھ جو آپ کے لوگ ہیں وہ بھی خراب، وہ ساری میٹرز جو ہے وہ آپ کے ڈسٹروائے کر دیتا ہے شیطان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ زبان سے جو ہے نا، زبان کو کوشش کرو کہ کنٹرول میں رکھو، اور زبان سے وہ بات نکالو جو بہترین ہو. اور یہ سب شیطان کی چال ہوتی ہے. آپ کو چوکے لگائے گا، ارے اس نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا، اس نے تمہارے ساتھ یوں کر دیا، یوں غصہ کرو اس کو، جا کے یوں بولو، یوں کر دو. اور اس کو بولے گا، اس کا تو ساتھی ہے، تو اس کو تو اور وسوسے دے گا. تو میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے درمیان میں ریلیشنز میں، ہمارے جو گھر کے ریلیشنز میں، پرسنل ریلیشنز میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، یا آپ کے جو کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو گڑبڑ ہوتی ہے، تو یہ جو ہے سب شیطان کرواتا ہے، شیطان فساد ڈلواتا ہے. تو انسان کو جو ہے ایسے موقع پہ بہت کوشش ہونا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے اپنے مومن بندوں سے کہ اے رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کرے جو بہترین ہو. آگے میں پڑھ رہی ہوں، تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اب یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، یعنی تمہارا جو عمل ہے وہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہے. غلطیاں تم سے بھی ہوئی ہیں، اور تم سے بھی ہو سکتا ہے یہ غلطیاں تم ہی سے ہوئی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور تم سے بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہوں اللہ کے حضور میں، تم بڑی بڑی غلطیاں تم سے ہو رہی ہوں. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو حق پہ ہوں، اور اپیرنٹلی اسے یہی لگے گا کہ وہ حق پہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ حق پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یا پارشلی کسی جگہ پہ حق پہ اور پارشلی نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ غلطی پہ ہے، یعنی کہ بندہ غلطی پہ زیادہ ہوتا ہے وہ بندہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، یعنی تم غلطی کر رہے ہو. ایک طرح سے تنبیہاً کہا جا رہا ہے کہ خوب واقف ہے تمہارے حال سے اللہ تعالیٰ. وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا یہ بھی آ جاتا ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اکثر جو ہے نا، میں اپنی بھی بات کروں گی اور سب کی، کہ ہم لوگ جو ہے نا دنیا کے اس پہ بہت پڑ جاتے ہیں. اور جب ہم دنیا کے اس پہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، یا ہم اپنے آپ کو گنہگار کہتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچھا جسے ہمیں کوئی ایکسیس مل گیا اپنے آپ کو گنہگار کہہ کے کہ ہم وہ سارے کام کریں جو دنیا کے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو پردہ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریکور آور ہیئر، ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ہاں ہم تو بہت گنہگار ہیں. بس یہ کہہ کے اپنے آپ کو چھٹکارا لے لیا.
یا یہ کہہ دیا الٹا، کچھ لوگ اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے دل میں تو اللہ ہے، بہت ہے، لیکن یہ کہ بس اتنا ہی کافی ہے، یعنی قرآن وران کچھ نہیں ضرورت ہے، بس اللہ ہی ہمارے دل میں ہم یاد کر رہے ہیں، دیٹس اٹ، ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں اللہ کے لیے پھر قبول نہیں ہوتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے وہ آپ کو تھریٹننگ وارننگ انداز میں بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی، اچھا اس کا میں تھوڑا سا وہ بھی پڑھ لیتی ہوں، یعنی اہل ایمان کی زبان پر کبھی ایسے دعوے نہ آنے چاہیے کہ ہم جنتی ہیں اور ہم فلاں شخص یا گروہ دوزخی یا فلاں گروہ دوزخی ہے۔ اس چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہی سب انسانوں کے ظاہر و باطن اور ان کے حال و مستقبل سے واقف ہے، اسی کو جو فیصلہ کرنا ہے کہ کس پر رحمت فرمائے اور کسے عذاب دے۔ ایک مسلمان اصول حیثیت سے یہ کہنے کا ضرور مجاز ہے کہ کتاب اللہ کی روح سے کس قسم کے انسان رحمت کے مستحق ہیں اور کس قسم کے انسان عذاب کے مستحق، مگر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں شخص کو عذاب دیا جائے گا اور فلاں شخص بخشا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے، یعنی ہم قرآن سے جج کر سکتے ہیں کہ بھئی اچھا قرآن میں لکھا ہے تو اکارڈنگ ٹو دس یہ بندہ یہ عمل کر رہا ہے تو یہ صحیح ہے، یہ عمل کر رہا ہے تو غلط ہے۔ یعنی اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، دوسروں کو کیوں رکھ کے دیکھتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گربان میں جھانکیں، ہمیں دوسروں کی قبر میں تو نہیں جانا، اپنی قبر میں جانا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہے نا ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں، فلاں عمل جو ہم کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے جنت والے ہیں، دوزخ والے ہیں عمل ہمارے، لیکن ہم کسی کو فتویٰ نہیں رکھ سکتے کہ اچھا یہ تو جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ یہ اللہ پر ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ ہمارے اعمال کو جانتا ہے، ہماری نیچر کو جانتا ہے، ہماری ایٹیٹیوڈ کو جانتا ہے، ہماری اچھائی اور برائیوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اور کسی کے ظاہر پہ رکھ کے جو ہے اس کو بول دینا، یہ آپ کو نہیں پتہ وہ بندہ کیوں کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ ساری جو انٹرنل باتیں ہوتی ہیں نا، وہ سب اللہ، ظاہر و باطن کی باتیں سب اللہ کو پتہ ہوتی ہیں، اس کی زندگی کے حالات۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ججمنٹ نہیں آپ پاس کر سکتے۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ تو ہم اپنے حساب سے انٹرپریٹ کریں گے کہ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں حوالے دار بنا کے نہیں بھیجا، یہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ اختیار کریں یا اس سے دور جائیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اعمال سے بھی واقف ہوں اور میں تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہوں، سوچ لو تم یہ، یا تم پر رحم کر سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ میں تو اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، اس وقت اذان بھی ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے اور اپنے عذاب سے بچا لے۔ ہمیں آپ کا عذاب نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ، بالکل نہیں چاہیے، ہمیں اپنی رحمت میں لے لے۔ آمین آمین۔ تو آگے پڑھ رہی ہوں۔ تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی پیغمبروں کے بھی مرتبے جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھے، بعض کے مرتبے جو ہے وہ زیادہ تھے، بلند تھے۔ اور اسی طرح سے عام انسان جو ہم تو اتنی غلطیاں خطا کے پتلے ہیں، تو ہمیں بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ زیادہ نیک ہیں، کچھ لوگوں کا مرتبہ زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، اور کچھ لوگ یہ اللہ کے معاملات ہیں، اس میں ہم کمنٹس نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، اور اللہ نے کہا، اور اللہ ہی سب کو جانتا ہے زیادہ بہتر طریقے سے، سب کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بہتر، ہر بندے کو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکیں گے، نہ بدل سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جن لوگوں کو اپنا بڑا کارساز سمجھتے ہو کہ تمہاری مدد کرتے ہیں، اب یہ دیکھیں ہم اپنے اس میں انٹرپریٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟
کیونکہ ہم نے قرآن کھولا ہے اور میرا یہ نکلا ہے، تو میں اپنا یہ انٹرپریٹ کروں گی کہ دیکھو میں جن لوگوں کو جو ہے سمجھتی ہوں کہ وہ میری بڑی مدد کر دیتے ہیں، میری بڑی ہیلپ کر رہے ہیں یہ وہ، تو وہ کسی تکلیف کو ہٹانے، اگر اللہ نے انٹینٹ کیا ہے کوئی تکلیف آئے میری راستے تو وہ ہٹا نہیں سکتے، وہ میری موت کو نہیں ٹال سکتے، وہ میری زندگی کو بڑھا نہیں سکتے، یہ سب اللہ کے اختیارات ہیں، وہ مجھے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو کسی پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے اللہ کے خلاف، اللہ کے بدلے، مطلب اللہ کے اس میں اللہ پہ ریلائی کرنا چاہیے، اللہ جو دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو دیا ہے اس بندے کو، اگر کوئی آپ کو ایسا بندہ دیا ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ نے دیا ہے ان دا فرسٹ پلیس. تو ہم ہر چیز میں کیا کرتے ہیں، کوئی مدد کر رہا ہوتا ہے نا تو اسی پہ ریلائی کرنا شروع کر دیتے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے بھائی اول جو جس بندے کو بھیجا ہے آپ کی لائف میں، اس بندے کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے، اور اس کے دل میں جو رحم ڈالا ہے، جو محبت ڈالی ہے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، کس نے کیا ہے؟ یہ سب اللہ نے کیا. تو یہ سارے تحفے تحائف اللہ واپس بھی لے سکتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس بندے پہ ہی کیوں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت لکھی ہوگی تو وہ کیسے دور کرے گا؟ چاہ کے بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سوللی مجھ پہ ریلائی کرو، اسباب پہ، لوگوں پہ، ان پہ نہیں، کیونکہ میں نے اول تو میں نے ہی تمہیں یہ سب کچھ پرووائڈ کیا. اگر دیکھا جائے ان ڈیپتھ تو آپ دیکھیں کہ ہم جو آپ کی مدد بھی کر رہا ہے اور آپ بھی ہیں، تو آپ کا جو دل دھڑک رہا ہے یہ سب کون کروا رہا ہے؟ آپ کا، اس کا. ایک سیکنڈ کے لیے اگر دل رک جائے تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا دماغ کام کرنا بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی لمبی عمر دے، دل و دماغ اور روحانی جسمانی مکمل شفا، تندرستی، صحت اور لمبی عمر. لیکن یہ چیزیں ہیں نا. آگے پڑھی ہوں، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق. تو جن کی آپ مدد کو پکار رہے ہیں، جن کو آپ اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، جن پہ آپ ریلائی کرتے ہیں، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے حضور. اور آپ دیکھیں یہ بات بالکل حق ہے میری کنڈیشن میں، تو کہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے حضور رسائی کا وسیلہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو اور آگے پہنچا دے، اور کسی مقام پہ وہ تو اپنے لیے بھی مانگ رہے، اللہ سے ہی مانگ رہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا. اور وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنے والے لوگ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق. تو اب دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ اور کتنا کس طرح سے میں نے انٹرپریٹ کیا. غور سے جو ہے نا دوبارہ سے ویڈیو اگر سننا چاہتے ہیں تو دیکھیں اور خود کھول کے پڑھیں اور خود انٹرپریٹ کریں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ہمارا بھی یہی طرز عمل ہے. ہم زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہوتا، اصل چیز ہوتی ہے آپ کا عمل کیا ہے، وہ آپ بتاتا ہے کہ اس بندے کا ایمان کتنا گہرا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی، قرآن کے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق، ہمارے سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے میرے مولا، اور ہمیں مکمل دلی، دماغی، روحانی، اعصابی، ذہنی، جسمانی اور ہر قسم کی مکمل شفا، تندرستی، صحت اور لمبی عمر عطا فرما. ہماری تمام مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما، اور تمام ایسے لوگوں سے چھٹکارا نصیب فرما جو ہماری مشکلات کریٹ کرتے ہیں، اور ہمیں ایسے لوگوں سے ملوا جو ہمیں اللہ کی یاد میں سے جوڑتے ہیں، اور ہمیں وہ تمام اعمال کرنے کی نیک توفیق فرما جو متقی لوگوں کے عمل ہوتے ہیں، کیونکہ متقی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں آخر میں، جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کے خوف سے اپنی زندگی میں تمام معاملات کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی بات آپ کو، نشست آپ کو صحیح لگی ہوگی، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور کچھ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آپ کمنٹس میں جو ہے کر سکتے ہیں، اور اس کو گھر میں اس چیز کو ضرور ٹرائی کریے گا کہ دعا کر کے جس طرح کھولا جاتا ہے قرآن. جزاک اللہ فار لسننگ. May Allah forgive me for my sins as I am not an alma. لیکن میرے پاس جو علم ہے وہ آیا ہے ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے حاصل. تو اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.